مجھے بتائیں پاپولیشن کیوں ایشو نہیں بن رہا؟ بیکاز ہر چیز پاپولیشن سے تباہ ہو رہی ہے. مطلب کہ ہر گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے، نہ پانی دے سکتی، نہ ہسپتال بنا سکتی، نہ اسکول. بیسک ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کچھ بریکس لگانی ہیں. جو پہلے ہیں ان کو کوئی ٹرین کریں، پڑھائیں، اگلے والوں کی سپیڈ سلو کریں. سب کو نظر آ رہا ہے، پھر پرائرٹی بنتی کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک مالک، آج جو آپ نے ایک پاپولیشن اور ایجوکیشن کے لنکیج کو جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا ایک ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جو پرائرٹائز نہیں ہو سکتی پاپولیشن ہمارے پولیٹیکل نیریٹو میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ ابھی بھی 90% نہیں ہے. اور ود ان دیٹ فیمیل، میں ناظرین کو بتا دوں، سوری جی، آپ کا لٹریسی ریٹ جو ماشاءاللہ وہ بھی ایگزیجریٹڈ ہے، جی جی، وہ 59.3% ہے. چلے 60% لگا لیں. انڈیا کا 78% ہے، 77.7. بنگلہ دیش کا 76.8، 77 جی، اور وہ اصلی لٹریسی ریٹس ہیں. جی. اور جس پاپولیشن میں تقریباً خواتین آپ کی آدھا حصہ ہیں، خواتین کا لٹریسی ریٹ تو مزید کم ہے. تقریباً 50%، 48 point something% of women are not educated, are not literate in the country. اس کا اتنا سادہ سا کو ریلیشن ہے کہ اگر ایک بچی نے سیکنڈری تک ایجوکیشن حاصل کی ہے تو جو کانٹرسیپٹیو یعنی مانع حمل استعمال کرنے کے طریقوں کا ایک ڈرامیٹک رائز آتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایجوکیشن اور فیملی پلاننگ کا ایک ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے. جتنی آپ کی بچی پڑھی لکھی ہوگی، رادر ایک کپل بٹ اسپیسیفکلی ایک عورت، ٹھیک ہے، آپ کا کانٹرسیپٹیو ریٹ بہتر ہے. پڑھی لکھی خواتین کانٹرسیپشن زیادہ استعمال کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جس کو ہم ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں، اوسطاً پاکستان، کئی لوگ اس کو بے حیائی بنا دیتے ہیں. او جی یہ لڑکا کانٹرسیپٹیو یوز کرتا ہے، بچی یوز کرتی ہے، یہ کوئی بے حیائی، یہ کانسیپٹ کیسے چینج ہوگا؟ اچھا، یہ ایکچولی کچھ ہمارے سوشل کلچرل کچھ آپ سمجھ لیں نارمز ایسے ہیں کہ جیسے ہی بچہ بچی کی شادی ہوتی ہے تو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی بچہ فوراً 1 سال نہیں گزرا تو بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا. پھر اگر بچی پیدا ہو گئی تو اگلے سال بیٹے کے لیے ٹرائی کرو. بٹ آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی یہ بے حیائی کا ایلیمنٹ تو نہیں، بٹ آئی وڈ سرٹنلی سے کہ ہمارے ہاں جلدی بچے پیدا کرنے، بیٹوں اور کو یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ایک رحمت نے نکر پہنی ہوتی ہے، پاؤں میں جوتی، دوسری رحمت اوپر سے ننگی ہوگی، اس نے خالی جوتی پہنی ہوئی، تیسری رحمت جو پھر رہا ہوگا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بگر بڑے زیادہ بچوں کی بات میں رہ جاتی ہے پریفرنس. یہ سارے پیرلل ٹریک میں بھاگ رہے ہیں. ہر کوئی لگتا ہے اپنی بھی لائن کھینچ کے نا، وہ ایجوکیشن والا علیحدہ بھاگ رہا ہے، اکانومی والا علیحدہ بھاگ کے، سب وی نیڈ اے کنورجنس. یہ مجھے بتا کیسے، جب آپ لوگ پاپولیشن کاؤنسل ڈیل کرتی، یہ ڈاٹ کیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل کوشش کرتے ہیں. اور کنورجنس کا کیا پوائنٹ ہے؟ کنورجنس اور ریزسٹنس کہاں پہ یا ایپتھی کہاں پہ؟ کیا پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں ول پاور کی کمی ہے کہ ہماری بیوروکریسی نہیں سمجھ رہی؟ دیکھیں چیلنجز ہر جگہ ہیں، ٹھیک ہے، بٹ جو کنورجنس کا پوائنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور بیوروکریسی کو آئی ایم شیور پتہ ہونا چاہیے یا رادر پرائرٹی، وہ ہے لوگوں کی فلاح و بہبود، پیپلز ویل بینگ. از دیٹ اے پرائیورٹی؟ دیٹس دا ایشو. If that is تو صحیح پولیٹیشین کام کرے گا تو الیکشن جیتے گا نا. I genuinely believe کہ ہر پولیٹیشین چاہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو. I don't know کس سمجھے تو صحیح پرابلم نہیں. اب آپ نے امپلیمنٹیشن کے ہمارے کتنے ایشوز ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بات کی، شہزاد نے ایک بات کی، فار ایگزامپل شہزاد نے ایک بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں ٹرمز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی پرائم منسٹرز کی. 2-3 پارلیمنٹس نے ٹرم کر لی لیکن لوگوں نے تو شارٹ ٹرم اپروچ ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز پاور سینٹرڈ ہے. اگر ٹرم نہیں بھی ہوئی کمپلیٹ تو ٹرم میں انیشیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اپروچ کیوں نہیں ہے کہ یار یہ پاپولیشن ایک مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے میں اگین، ہم نے ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا تھا، جب وہ ہم سے الگ ہوئے ان کے بھی پولیٹیکل اپہیولز آل آف اس نو، وہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں. بٹ آپ کو معلوم ہے کہ جو پاپولیشن مینجمنٹ کا ان کا ایجنڈا تھا، اٹ نیور فیل آف دیئر پرائیورٹی لسٹ.
وہ کنٹینیو چلا وہ کنٹینیو لیکن ریکگنائز انہوں نے کیا کہ پاپولیشن ہم نے سنبھالنی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آئسولیشن میں کام نہیں ہوگا. جب تک آپ کی خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, جب تک وہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہوں گی, جب تک وہ اس چیز کو ریکگنائز, ان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہوگی ٹو ٹیک ڈیسیژنز. یہی تو ایشو ہے, وہاں پہ پہنچنا کیسے ہے, یہ تو فیز 2 ہے نا. ابھی میں ڈیٹا وہ دیکھ رہا تھا, میں آج سے 15 سال پہلے فی بندے کے حصے میں جو ہماری گندم آتی تھی, پانی آتی تھی, چینی آتی تھی, گھی آتا تھا, وہ ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو گیا کنزمپشن ہماری, کیونکہ افورڈ ہی نہیں کرتے ہم لوگ, اتنے زیادہ ہو گئے. تعلیم جو واحد ذریعہ ہے اپنے سوشل حالات بدلنے کا, ورنہ ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہی رہے گا, مزدور کا بیٹا مزدور ہی رہے گا, مزدور کا بیٹا کبھی سوچ نہیں سکتا اوپر جانے کا. صرف تعلیم ہے جو اس کو نکالے گی. 8 بچے پیدا ہونے سے خاندان نہیں بدلتا. کیوں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی تو چاہیے نا. obvious چیز کیوں مس ہو رہی ہے؟ آئی تھنک یہ ایک بہت ہی ہماری مطلب سوچ ایسے کہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے ایجوکیشن کی, یا ڈیمانڈ ڈریون ایجوکیشن ہونی. ایجوکیشن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, جیسے ہیلتھ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. سو وی کی ناٹ جسٹ سے کہ ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پورا نہیں کرتے کیونکہ لوگ مانگ نہیں رہے. That's not how it's going to work. ہمارے ہاں ایجوکیشن, اور جب بھی آپ نے یوتھ کی بات کی, آپ کو پتا ہے اس وقت 221 لیبر فورس کا حصہ, ان کے پاس میجورٹی کے پاس سیکنڈری ایجوکیشن نہیں ہے, سکلز نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح سے وہ والی سچویشن ہے کہ دیکھیں پہلے سے پاکستان میں زیادہ بنے ہیں اسکول, ٹھیک ہے نا, جیسے شزا کہہ رہی تھی, ڈیفینیٹلی ہوئی ہے, بٹ اٹس ناٹ انف, بیکاز سو یو آر رننگ بٹ یو آر ریئلی رننگ ایٹ دا سیم اسپاٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا گروتھ ریٹ پاپولیشن کا سسٹینیبل لیول پہ لائیں, تاکہ آپ لوگوں کے فنڈامنٹل حقوق پورے کر سکیں, جس میں ایجوکیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ون. گروتھ ریٹ کا حال یہ ہے ناظرین کہ جو پاپولیشن اس وقت گلوبل ایوریج ہے وہ 0.79 یعنی کہ 0.79% ہے گروتھ. پاکستان کی ماشاءاللہ 2.55 ہے, 2.5% جو ہے ہماری ماشاءاللہ گروتھ ہے. اور جبکہ ساؤتھ ایشیا, اگر ہم اس علاقے کو بھی دیکھ لیں جس میں آپ انڈیا, بنگلہ دیش ریجن دیکھ لیں, ان کی ایوریج 1.13 ہے. ہم ان سے بھی 1.5 گنا ماشاءاللہ زیادہ جا رہے ہیں. اور اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کی اگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا بڑا ہوتا تھا کہ جی بنگالیز کے بچے بہت زیادہ ہیں جی اس پاکستان کے, جو میں نے شروع میں بھی آپ کہا تھا, ان کی 0.98% ہے. سو یہ ہے ہمارا اس وقت پرائرٹی. تو ریسورسز کہاں سے ہونی ہے, ان کی 0.98% ہے. سو یہ ہے ہمارا اس وقت پرائرٹی. تو ریسورسز کہاں سے ہونی ہے,